کا غم جس کو ارمان رہائی تھا ہوئی وہ بیدم تربت بالی سکینہ پا بپا تھا ماتم سن کے فریاد و فغان سانس رکی جاتی تھی سن کے فریاد و فغان سانس رکی جاتی تھی سسکیاں لینے کی تربت سے صدا آتی تھی جب رہا شام کے زنداں سے ہوئے نعرہ صلوات برائے خوشنود امام زمانہ بلندتر صلوات اب بس ایک چھوٹا سا سلام جو کہ بی بی فاطمہ سے منسوب ہے، جیسا کہ ابھی بی بی سکینہ کے مصائب چل رہے ہیں، اور یہ جو ہیں چھوٹی فاطمہ ہیں اور وہ فاطمۃ الکبریٰ ہیں۔ مصائب دونوں کی بالکل ایک جیسے ہی ہیں، دونوں کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہیں، دونوں کے تماچے مارے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک سلام پیش کروں گا کہ جہاں سے کربلا شروع ہوئی ہے بی بی فاطمہ کا ہی یہ بین ہے۔ صبت علیہ مصائب لو انہا، صلوات پڑھ دیں۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا آپ کے بعد ہی بابا میرے اتنے مصائب مجھے پڑے پڑھتے گئے روز روشن پر ہوتے شب تیرا کی طرح سے کم تو نہیں تھی
آپ کی فرقت بابا میرے کم تو نہیں تھی آپ کی فرقت در پہ ایذا آپ کی امت ام بیغا آپ کی بیزات پیغلو شکستان درد کی شدت بابا ہمارا چھینا حاکم نے سر دربار بلایا حسنین و حیدر کو بلا کر کی گواہی کو جھٹلایا بابا میری پسلیاں توڑی پسلیاں توڑی بابا میری رسی گلوے علی میں باندھی ہو گئے دشمن میں سے اکثر کل تک تھے جو آپ کے ساتھی صبت علیہ الفاتحہ. ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے جس میں اپنے تمام مرحومین کو شامل فرما لیں، بالخصوص استاد پروفیسر حضرت جعفر زیدی کو بھی شامل فرما لیں. الفاتحہ. سر جو شبیر کا زندان میں لائے خدا، سر جو شبیر کا زندان میں لائے خدا،
سر کو کیا زینب مزتر نے سلام تھا گرفتار سلاح سے جو زمانے کا امام اٹھا تعظیم کو لے کر شہ مظلوم کرنا تشت حلقے میں لیے کشتا غم رونے لگے سارے شبیر کو دیکھا تو حرم رونے لگے سب نے ماتم کیا میں کہ ہوئی مجلس چوم کیسے کو عقیدت سے یہ زینب نے کہا دکھ اٹھائیں گے بہت تم سے بچڑ کے بھیا اپنی آغوش میں سر بالی سکینہ نے رو رہے تھے سبھی رکتے ہی کہاں تھے سر شبیر کی آنکھوں سے رواں تھے غال کے غنے کا یہ لمحہ جو سکینہ کو ملا سے شبیر کو سینے سے لگا کر یہ کہا چھوڑ کر گھر کو گئے آپ کہاں اے بابا آپ کے واسطے ٹوٹے ہیں پر کیا میرے رخسار پا یہ نیل آیا ہے باپ یہ میرے منہ پہ تماچوں کے نشان ہے باپ آپ میدان کو سدھارے تو بڑا ظلم ہوا خیموں میں لگی جل گیا ساما سار چین گئے میرے گوہر جل گیا میرا کوئی تھا روتی پھرتی تھی میں اس دخت بلا میں تنہا نہ دیا کو کسی نے بھی سہارا باپ پوچھتا کوئی نہ تھا غال ہمارا باپ روتے روتے ہوئی خاموش سکینہ ایک کہا زینب نے کہ میں تیری مصیبت کے نس میری گود میں آ جا میری پیاری دیدار پر سکینہ نہ ہلی اپنی جگہ سے
جا ملی باپ سے وہ باپ کی پیارے بات، چل بسی شام کے زندہ میں دلاری بات، جا ملی باپ سے وہ باپ کی پیارے بات، چل بسی شام کے زندہ میں دلارے بچے، سے جو شب کا زندان میں لائے خدا، نعرہ صلوات۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ شاہ کی لاڈلی جب قید یہ زندان ہوئی، روئی گھبرائی بہت اور پریشان ہوئی، قید خانے کی گھٹن موت کا سامان ہوئی، جان لگتا ہے کہ معصوم کی بے جان ہوئی، لاش شبیر کی مقتل میں تڑپ جاتی تھی، قید خانے سے جو بچی کی صدا آتی تھی، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی، کوئی یتیم بابا ہے، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر ہو 4 برس اور کمر بھی خم ہو، آپ نے دیکھی ہے کیا، آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی
کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے، سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا، ہے اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اس گھڑی ڈھونڈ رہی تھی میں چچا جان کا سر، کیسے بدلاؤں کیا گزری تیری بیٹی پر، مجھ کو ظالم نے کنیزی میں جو مانگا بابا، ہے اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ پر محمد والے محمد صلوات۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد، قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ صلوات۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو واجب الوجود اور اپنے وجود کے لیے کسی وجود کا محتاج نہیں، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جو باعث خلقت کائنات بھی اور اشرف موجودات بھی۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم، وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام، وجعلنا و ایاکم ان شاء اللہ من الطالبین بصأرہ مقولیہ الامام المہدی
من آل محمد علیہم السلام. السلام علی الحسین وقلا علی بن الحسین وقلا اولاد الحسین وقلا اصحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، واجب الاحترام عالم بعمل کی موجودگی میں آپ تمام اہل ایمان کی خدمت مقدس میں روز اپنا سبق پیش کر رہا ہوں. اس دولت یقین کے ساتھ کہ بارگاہ عصمت میں ٹوٹے ہوئے الفاظ پیش کرنا غلاموں کی حیثیت ہے، اور ٹوٹے ہوئے الفاظ کو گلدستہ سمجھ کے قبول کرنا مولاؤں کی عطا ہے. تو ہم کہاں ذکر آل محمد اور کہاں مقام اہل بیت کا بیان. بس اسی یقین کے ساتھ ہم زندہ رہے ہیں اور اسی یقین کے ساتھ موت آئے خدا کرے کہ پہچان ہو غلامی اہل بیت. نہ لقب چاہیے، نہ شہرت چاہیے، نہ دنیا کے حوالے سے رغبت چاہیے. اس سے در حسین مل جائے. وہ پستیوں سے محبت کہاں کرتا ہے؟ دنیا جتنی بلند ہو جائے یہ پستیاں کہاں اتنی بلند ہو سکتی ہیں کہ در مولا کے غلاموں کی رغبت کا باعث بنے. بہت ہے دنیا میں رغبت، لیکن اگر انسان اس رغبت سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہے تو پھر امام کے الفاظ وصیت میں اس طرح سے ملے جو آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کی خدمت میں اس طرح سے بیان فرمائے کہ یا بنی الحسن والحسین اللہ تبغی الدنیا وان بغتکما. اے میرے پیارے بیٹے حسن و حسین، تمہیں چاہیے کہ تم دنیا کی طرف رغبت مت کرنا. اگرچہ دنیا تمہاری طرف رغبت کر رہی ہو تو دنیا آپ کے پیچھے آئے گی، آپ کو دنیا کے پیچھے نہیں جانا. اور اسی عنوان کے تحت میں آپ کی خدمت مقدس میں سورہ مبارکہ الحجرات کی آیت نمبر 1 کی تلاوت روز کی جا رہی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سورہ حجرات سورہ تہذیب ہے، سورہ آداب ہے، سورہ اخلاق ہے. خدا نے اپنے حبیب کی شان کو سمجھانے کے لیے، عرب کے بدوؤں کو ادب بتانے کے لیے، مدینہ منورہ کے منافقین کی اصلاح کے لیے جو آ کر ایسے ہی کھڑے ہو جاتے تھے حجرات کے پیچھے آواز لگانے کے لیے، ان سب کو سمجھایا ہے. جب نبی کا مسئلہ ہو تو خدا بولتا ہے، جب خدا کا مسئلہ ہو تو نبی بولتے ہیں، اور جب علی کا مسئلہ دونوں بولتے ہیں. تو پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے صاحبان ایمان ہے، اسلام لانے والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا. تو اب آگے نہ بڑھنے کا مطلب امر خدا سے آگے نہ بڑھنا، امر خدا کے ساتھ رسول خدا کے امر سے آگے نہ بڑھنا. تو پہچان کیسے ہو کون بڑھا اور کون نہیں بڑھا؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں 4 مقامات بیان کیے، اس سے پہلے 152 مقامات کے حوالے صرف تعداد کے لحاظ سے بیان کر دیے. اب آئیے
کرنا کیا ہے؟ آگے نہ بڑھے تو کیا کریں؟ کب پیچھے چلو۔ پیچھے چلنے کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک کو اطاعت کہتے ہیں اور ایک کو اتباع کہتے ہیں۔ اطاعت کہتے ہیں قولی پیروی کو، اتباع کہتے ہیں عملی پیروی کو، یعنی قول خدا اور قول رسول خدا کو مانو، یہ اطاعت ہے، اور جیسے نبی چلے ویسے چلو، یہ اتباع ہے۔ قسم بخدا ہماری اور آپ کی تو عبادت ہی نہ ہوتی اگر مصطفیٰ کی اتباع نہ ہوتی۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ کے رسول نے جب نماز کے حکم کے نازل ہونے کے بعد آسانی قائم فرمائی کہ آپ خود کھڑے ہوئے اپنی رب کی بارگاہ میں عبادت کا طریقہ بتانے کے لیے، تو فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، دیکھو ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو سب کے سب پیغمبر کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ پیغمبر کے کھڑے ہونے کو قیام کہا جاتا ہے، ہم نے اپنی نماز میں کھڑے ہونے کو قیام کہا۔ پیغمبر کے جھکنے کو رکوع کہا جاتا ہے، ہم نے اپنے جھکنے کو رکوع کہا۔ پیغمبر کے سجدے میں جانے کو سجدہ کہا جاتا ہے، 7 اعضاء زمین پر رکھنے کا نام سجدہ پیغمبر نے کیا، ہم نے پیروی کی۔ یوں سمجھئے وہ عبادت کرتے رہے، ہم ان کی نقل کرتے رہے۔ وہ ایسے اصل ہیں کہ جن کی نقل ہماری عبادت ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو وہ ایسے اصل ہیں کہ ان کی نقل ہماری عبادت بن رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول اعمال انجام دیتے گئے، ہمیں سبق پڑھاتے چلے گئے۔ اس کا مطلب بڑا آسان سا ہے، بہت غور کیجئے گا کہ اب اگر انسان اپنی نمازوں میں، اپنے روزوں میں، اپنے اعمال میں اللہ کے رسول سے آگے بڑھے، مطلب کیا؟ کہ خود نماز میں اختراع کرے، اپنے مرضی کے انداز سے نماز کو مکمل کرے۔ دل چاہتا ہے نماز میں یہ شامل کر لوں، دل چاہتا ہے نماز میں وہ شامل کر لوں، تو پھر آپ کا دل اور ہے، پیغمبر کا عمل اور ہے، پھر تو آپ آگے بڑھ گئے نا۔ پیغمبر کو نہیں معلوم تھا کہ تشہد میں کیا پڑھنا چاہیے، آپ کو زیادہ معلوم ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو یاد رکھیے گا، آپ اور ہم تو ایسے مکتب سے وابستہ ہیں جہاں اطاعت اور اتباع ہماری پہچان ہے۔ ہم تو پیغمبر اور آل پیغمبر کے پیچھے چلنے والوں میں سے ہیں، اطاعت کرنے والوں میں سے، اتباع کرنے والوں میں سے، آگے بڑھنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ حیا علی خیر العمل نکالنے والوں کے حوالے سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور کہوں۔ جب اللہ کے رسول کی رحلت ہو گئی تو اذان مسلسل ہو رہی تھی۔ جب پہلی حکومت قائم ہوئی تب بھی اذان میں حیا علی خیر العمل شامل تھا۔ پہلی حکومت کے زمانے میں حیا علی خیر العمل شامل تھا۔ یہ دوسری حکومت کے قیام کا نتیجہ تھا کہ 3 باتیں، ان کا اپنا جملہ ہے۔ شرح تجرید میں صاحب کتاب نے ان کا نام لے کے لکھا ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں تھا، میں اسے منع کر رہا ہوں۔ 3 چیزیں غور کیجئے گا۔ پہلی چیز متعۃ الحج، متعۃ النساء، اور اذان میں حیا علی خیر العمل۔ یہ 3 کام پیغمبر کے دور میں بھی ہوتے تھے، پیغمبر کے دور کے بعد بھی ہوتے تھے، لیکن یہ خود فرماتے کہ میں ان 3 کاموں کو روک رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کیسے مسلمان ہیں، کیسے صاحبان ایمان ہیں، پیغمبر نے دیا کچھ، انہوں نے لیا کچھ اور اب اپنا اختیار شو کیا۔ جو محمد سے آگے بڑھے اسے کس طرح سے محمد کا پیروکار کہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔
ورنہ متعۃ النساء بھی پہلے تھا، متعۃ الحج بھی تھا، اور اذان میں حیا علی خیر العمل کا جملہ بھی تھا. تو باتیں آہستہ آہستہ آگے بڑھتی چلی گئی. کیسے لوگوں میں جرت پیدا ہوئی، حتیٰ کہ مدینہ منورہ اور اب حاکم شام کی مدینہ آمد، اور حاکم شام نے مدینہ آنے کے بعد جب نماز پڑھائی تو نماز میں اللہ کے رسول کیا پڑھتے تھے، اور اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھنے والے اس دور میں برحال حیات تھے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی، اس کے بعد ان افراد کے پیچھے پڑھی جو رسول کی نماز کی طرح نماز پڑھاتے رہے. کوئی اور پڑھائے نہ پڑھائے، مگر جیسی مصطفیٰ پڑھائے ویسی مرتضیٰ پڑھائے. کوئی اور یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بھائی کسی اور سے کیا پوچھئے، خود مورخین لکھتے کہ صحابہ کرام کی جماعت نے جب نماز پڑھی مولائے کائنات کی اقتداء میں 26 سال کے بعد، اب یہ وقت آیا کہ جب مولائے کائنات کی اقتداء میں نماز پڑھی تو پیغمبر کے زمانے کی نماز کا لطف آ گیا. تو اب تو سمجھ میں آیا فاصلے والی نماز کون سی ہوتی ہے، بلا فصل والی نماز کون سی ہوتی ہے. تو باقی سب پیغمبر کے ساتھ چلنے والے اپنے مقام پر قابل احترام، لیکن پیغمبر کی طرح کی نماز پڑھانے والے کون، تو پہچاننے والے کون. جب حاکم شام نے آ کر پیغمبر کے مسجد میں آ کر نماز پڑھائی تو خاص طور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہیڈن کر دیا، یوں کہہ لیں، یا نہیں پڑھا ڈیلیٹ کر دیا یوں کہہ لیں. اب اگر ڈیلیٹ ہضم نہ ہو تو ہیڈن کہہ دیتے. حالانکہ مدینے والے اگر اللہ کے رسول سے نماز میں بسم اللہ نہ سنتے رہے ہوتے تو انہیں کیا پتا چلتا کیا تبدیلی ہوئی ہے. یعنی 1400 سال پہلے قرآن مجید نے اس بات کو شکل آیت میں نازل کر دیا کہ آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جیسا محمد نے دیا ویسا لو. ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو دے دیں وہ لے لو. چاہے بسم اللہ زور سے دیں تو زور سے لے لو، بسم اللہ آہستہ دیں تو آہستہ لے لو، مگر جیسے محمد دیں. اپنی طرف سے اجازت نہیں ہے. اللہ اکبر. اور اگر ایسے ہی کچھ شورا کا مسئلہ ہے تو چلیں مل کر پورے قرآن میں کچھ ہم انک بچا لیتے ہیں. قرآن میں کل آیات کتنی ہیں؟ 6636 آیات. اب یہ بسم اللہ جو آپ نے ہر سورے سے پہلے لکھی ہے 114 مقامات میں سے 113 مقامات پر، تو 113 مقامات کی بسم اللہ کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو کم از کم انک بچے گی، کچھ پیپر بچے گا، کچھ وقت بچے گا. جب بسم اللہ جز ہے ہی نہیں تو اگر سارے مل کر بسم اللہ نہ مٹا سکے تو سارے مل کر علی ولی اللہ کیسے مٹا پاؤ. یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب حاکم شام کا اپنا مسئلہ، جب بسم اللہ نہ پڑھی یا آہستہ پڑھی. آہستہ پڑھی مطلب گواہی کون دے گا؟ بھائی زور سے پڑھی گواہی مل جائے گی، آہستہ پڑھی گواہی کون دے گا؟ اب جب کوئی گواہی دینے والا نہ ہو تو پیچھے پڑھنے والے کچھ ایسے تھے. اللہ اکبر. ہاں واقع حرہ سے پہلے ایسے لوگ مدینے میں تھے کہ ان میں سے بعض بول پڑے
اور کیا حسین جملہ آج بھی تاریخ کا حصہ بنا ہوا. یہ حدیث نہیں ہے، یہ روایت نہیں پڑھ رہا، یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں. الفاظ کیا تھے؟ انسیتا ام سرقتا فی الصلاۃ، کیا تو بھول گیا یا تو نے نماز میں چوری کر لی؟ اللہ اکبر، اتنا سخت جملہ. یا بھول گیا، بھول چوک معاف ہو سکتی ہے. ام سرقتا، یا تو نے چوری کر لی فی الصلاۃ. کیا مطلب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نکالا کیوں گیا؟ آہستہ کیوں پڑھا گیا؟ شاید اسی لیے کہ باقی ساری آیتوں میں شاید فضائل علی کا وہ سمندر نہیں ملتا جو بسم اللہ کے اندر مل رہا ہے. اللہ اکبر، جس آیت سے فضائل علی سمجھ میں آتے ہوں اسے یا چھپا لو یا چھوڑ دو. صلوات پڑھیں محمد والے. اور اللہ کے رسول نے کیا انتظام کیا؟ فرمایا کل امر ذی بال، ہر وہ اہم کام کہ لم یبدا بسم اللہ، جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ فہو ابتر. صرف نماز کی بات نہیں، آپ فرماتے ہیں ہر وہ کام جو اہمیت والا ہو اس کے آغاز اگر اس کی ابتدا اگر بسم اللہ سے نہ ہو تو وہ ابتر رہتا ہے. اگر ابتر سے نکل کر کوثر بنانا ہو تو پڑھیے ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ابن کوا ہے منافق اپنے دور کا، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں امام کے سامنے کہتا ہے. جب امام نے بسم اللہ کے فضائل کو بیان کیا کہ ہر کھانا کھانے سے پہلے اگر انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کر لے تو کھانا اس کو نقصان نہیں دیتا. کھانا اس کو نقصان نہیں دیتا. بہت سارے جوانوں کے سوال بھی آ جاتے ہیں تو کیا زہر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں تو کیا نقصان نہیں دے گا؟ کیا سوال ہے، نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر. تو کیا بسم اللہ سے خودکشی ہو جائے گی؟ شہادت خودکشی رہے گی، شہادت رہے گی. بسم اللہ پڑھنے سے گلی میں گھومنے والا نجس حیوان حلال نہیں ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ اگر انسان نے بات کو غلط سمجھا، غلط رخ دیا تو کہیں اور نکل جائے گا. بسم اللہ کا مسئلہ اور ہے، حلال و حرام کا مسئلہ اور ہے. اللہ اکبر. جب امام نے بیان فرمایا تو مجمع میں سے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہ میں نے تو بسم اللہ پڑھی تھی مگر مجھے پھر بھی کھانے نے نقصان دے دیا. امام نے ارشاد فرمایا کہ ممکن ہے تم نے ایک سے زیادہ قسم کے کھانے کھائے ہو اور بسم اللہ صرف ایک دفعہ ایک کھانے سے پہلے پڑھی ہو. غور کیجئے گا، یہ تجربہ آپ کر کے دیکھ لیجئے. اچھا ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ ڈشیں گنی کہاں جاتی ہیں. ہم سیلیڈ، سلاد کو، رائتے کو، ہم چٹنی کو کیا ڈش شمار کرتے ہیں؟ قبلہ بتائیے گا. میری اصلاح صلوات پڑھے محمد و آل محمد کرتے ہیں؟ ساتھ میں دہی رکھی ہو، ساتھ میں کباب رکھے ہو، ہم ڈش خیال کرتے ہیں مین کھانے کو. مین آئٹمز کیا ہیں؟ کہ یہ بریانی ہے، اس سے پہلے پڑھیں گے بسم اللہ. یہ قورمہ ہے، اس سے پہلے پڑھیں گے بسم اللہ. روٹی سے پہلے، شیرمال سے پہلے، سلاد سے پہلے، رائتے سے پہلے،
اور نہیں کہوں گا کولڈ ڈرنک سے پہلے صلوات پڑھے محمد و آل محمد، نہیں کہوں. کیونکہ بہرحال آپ خوب سمجھتے ہیں کون سی چیز نقصان دہ بسم اللہ پڑھنے سے بھی اس کا نقصان ختم نہیں ہوگا. اس لیے میں نے بڑی احتیاط سے جملے کو وہاں روک دیا. اب ابن کوہ کہتا ہے میں نے تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا اور اس کے بعد بھی بیمار ہو گیا. امام فرماتے تم نے ایک سے زیادہ کھانا کھائے ہوں گے. اب ایک سے زیادہ کھانے کا مطلب، چلیے میں آپ کو بہت آسان روایت یاد دلاتا ہوں. یہ مسجد و امام بارگاہ عباس ٹاؤن جامع مصطفیٰ میں صاحبان علم بیٹھے ہوئے. مجھے بتائیں کہ 19 ماہ رمضان کے وقت سحر میں کتنے قسم کے کھانے تھے جو جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا کی بارگاہ میں پیش کیے. جو میں جہاں تک مطالعہ کر سکا ہوں، آپ میری اصلاح کیجئے گا، ایک نان، اور نان بھی آپ کے یہاں جو دستیاب ہوتے تھے وہ جو کے ہوتے تھے، روٹی کہہ لیں آپ، جو کی روٹی، ایک گلاس میں دودھ یا ایک پیالے میں دودھ اور ایک پیالے میں نمک. ایسا ہی ہے. کتنے کھانے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. امام علیہ السلام نے نمک اور روٹی یا دودھ اور روٹی کو الگ الگ شمار کیا. امام فرماتے ہیں بیٹی، کیا کوئی بیٹی اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتی؟ جناب ام کلثوم رونے لگی. فرمائے بابا مجھ سے کیا خطا ہو؟ فرمائے یہ تم نے ایک سے زیادہ کھانے پیش کر دیے. ان میں سے ایک کھانے کو اٹھا لو. تو آپ آگے بڑھی، آپ چاہتی نمک کو اٹھا لیں. فرمایا نمک چھوڑ دو، دودھ کو اٹھا لو. تو امام کے نزدیک دودھ ایک مکمل خوراک، البتہ روٹی نمک ملا کے ایک خوراک. بات واضح ہو رہی ہے؟ اب آئیے واپس اس جملے پر. کہتا ہے میں نے ایسا نہیں کیا یا علی کہ جتنے الگ الگ انواع و اقسام کے کھانے کھائے سب میں کھانے سے بسم اللہ پڑھا، پھر بھی بیمار ہو گیا. امام فرماتے ہیں عین ممکن ہے کہ تم نے شروع تو کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اور درمیان میں کسی سے کلام کرنے لگے. جب کلام کیا تو بسم اللہ کا اثر ختم ہو گیا. آپ نے روٹی کھاتے کھاتے کا پانی لانا، لقمہ آپ کا گلے میں پرابلم کر رہا تھا، مرچیں لگ رہی تھی، پانی منگایا. اب بتائیں پانی پینے سے پہلے اور پانی پینے کے بعد اب جو لقمہ کھایا، اب پڑھی بسم اللہ، صلوات پڑھے محمد. چلیں ایک روایت آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں. یہ روایت پڑھ چکا ہوں IRC امام بارگاہ میں، لیکن یہاں دوبارہ پڑھتا ہوں. ارشاد فرماتے ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیٹا حسن 4 باتیں اگر تم چاہتے ہو طب اور طبیب سے ہمیشہ کے لیے کبھی تمہیں طب کی اور طبیب کی ضرورت نہ پڑے، بے نیاز ہو جاؤ، تو 4 باتوں پہ عمل کرو. پہلی بات کہ بیٹا جب تک بھوک نہ ہو دسترخوان پہ مت بیٹھنا. کھانا نہ کھانا وہ الگ موضوع ہے، دسترخوان کے احترام کا ایک الگ موضوع ہے. دسترخوان پہ ہی نہ بیٹھنا. اب بیٹھو گے تو اس کا احترام ہے کہ آپ کو کھانا پڑے گا.
ہر ایک کا احترام ہے. دوسری بات بیٹا جب کچھ بھوک ابھی باقی ہو تو ہاتھ کو روک لو, اگر چاہتے ہو کبھی ڈاکٹر کے پاس جانا نہ پڑے. اور تیسری بات کہ جو کچھ تم کھاؤ بیٹا اسے اچھے طریقے سے چبا کے کھاؤ. خدا نے ہمارے سسٹم میں سب کچھ فیڈ کیا ہوا, جب ہم اس کے دیے گئے نظام کے تحت اپنے اعمال کو انجام نہیں دیتے, یہاں تک کہ معصوم کی روایت کہ دسترخوان کے آداب 12 بیان کیے گئے, یہاں تک کہ انگلیوں کی تعداد بیان کی گئی, یہاں تک کہ بیٹھنے کا اسٹائل بیان کیا گیا کہ رائٹ سائڈ پر اپنی ٹانگ پہ زور دے کے بیٹھیں یا لیفٹ پر. اس حد تک باریکی میں جا کر آل محمد نے دسترخوان کے آداب بتا دیے. واقعاً اگر کوئی سیرت آل محمد پہ چلے آگے نہ بڑھے تو قسم بخدا اتباع اور اطاعت آل محمد میں نہ کوئی مرض ہوگا نہ کوئی مریض ہوگا سوائے بغض آل محمد کی. اس کا علاج کو صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہر مرض کا علاج ہو سکتا ہے سوائے مرض بغض آل محمد کی. اس کا علاج ہے مگر یہاں نہیں. اس کا علاج تو یہی ہے کہ یہاں ذکر علی سن کے جلتا ہے اور جہنم میں بغض علی کی بنیاد پہ جلے گا. تو جلنا قسمت سے لکھا ہے. خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم جیسے غلاموں کو ان کو جلانے کے لیے ذکر علی کی زبان عطا کر دی, ورنہ کہاں دنیا والے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو بات سے بات مکمل ہو گئی. چوتھی بات کیا تھی؟ آپ فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ تم طبیب سے اور طب سے بے نیاز ہو جاؤ تو رات کو سونے سے پہلے بیت الخلا سے فارغ ہو کے سونا. یہ الفاظ مولا بیماریوں کا مسئلہ کہاں سے چلے گا یاد رکھیے گا. تو یہ 4 جملے اللہ کے رسول سے مولائے کائنات تک, مولائے کائنات سے مولا حسن تک. تو بات سے بات نکلتی چلی آئی. اب آئیے پہچانتے ہیں کہ ہم کس مقام پر بسم اللہ کے استعمال میں اطاعت آل محمد کے حوالے سے پیروی آل محمد کی ہم کہاں کھڑے ہیں. آج اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں. مگر اس سے پہلے میں نے کل بھی ایک نماز بیان کی تھی, ایک نماز آج بیان کر دوں. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جو نماز بیان کروں پہلے خود اس سے پڑھ کر دیکھوں. لیکن یہ نماز جو آج پڑھوں گا یہاں پر انہیں بیان کروں گا, اس نماز کے اعتبار سے میں نماز پڑھ تو چکا ہوں لیکن اس کے اثرات ابھی دیکھے نہیں ہیں. تو پڑھوں, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ پریشان نہ ہو, یہ اثرات دنیا میں ہو سکتے ہی نہیں. یہ اثرات تو میرے مرنے کے بعد ہیں. مرنے کے بعد قبر ہے اور قبر کے بعد قیامت ہے, ایسے ہی ہے. اب ہم میں سے ہر ایک عباس ٹاؤن میں کتنا رہے گا نہیں معلوم, قبر میں کتنا رہے گا یہ معلوم ہے. قیامت تک رہے گا نا. پھر قیامت میں بھی تو کوئی ایسی نماز جو سب سے بڑے ٹائم پیریڈ کے لیے ہمیں فائدہ پہنچاتی. کل جو نماز بیان کی تھی وہ رزق و روزگار کے حوالے سے تھی, اور آج جو نماز ہے وہ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے. 2 رکعت نماز ہے, شب جمعہ خاص طور سے ہے, اور 2 رکعت نماز جب بھی پڑھیں قربتاً الی اللہ, شب جمعہ کی نیت سے
یا اس کو نیت میں لائیں نماز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بعض علماء نے لکھا یہ نماز مولائے کائنات کے نام سے پڑھی جا سکتی ہے، چاہے اس کو نماز محمد کہیں، نماز علی کہیں، نماز شب جمعہ کہیں، قربتاً اللہ. رکعت اول اور دوم دونوں میں الحمد کے بعد صرف 15 مرتبہ سورہ زلزال کی تلاوت. سورہ زلزال کی تلاوت. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. دیکھ کے پڑھ لیجئے، بیٹھ کے پڑھ لیجئے، قبلہ لیٹ کے پڑھ لیجئے، مگر پڑھ لیجئے. شب جمعہ یہ نماز اگر آپ پڑھیں گے تو 2 فائدے ہیں. ایک عذاب قبر سے امان ملے، ایک قیامت کی ہولناکی سے محفوظ رہے. اگر 2 بڑے ہوئے 2 گارنٹی دے گئے، ایک محمد اور ایک علی. اللہ تو چلیے بات سے بات نکل کر آپ کی خدمت میں آ گئی، اور اب آئیے ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہاں کھڑے ہیں. آیت نمبر 1 سورہ حجرات. لا تقدمو، ہم تقدمو میں شامل ہیں، لا تقدمو میں شامل ہیں. اب آگے بڑھنے والوں میں شامل ہوئے یا آگے نہ بڑھنے والوں میں شامل ہوئے، اس کا فیصلہ کیسے ہو؟ غور کیجئے گا. بھائی اگر میں آپ سے کہوں مثلا سمجھانے کے لیے کہ جو کیمرے کا سٹینڈ رکھا ہے اس سے آگے مت بڑھیے گا، تو اس سے آگے بڑھنا ایک معیار بنے گا. اور اب لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے آگے اگر بڑھنے کا مطلب جو پیچھے رہا تو وہ عمل کر رہا، جو آگے بڑھ گیا وہ عمل نہیں کر رہا. پھر مثال دیتا ہوں. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں اس وقت 4 محرابیں ہیں. ان میں سے ایک محراب آپریشنل ہے، جہاں جماعت کے لیے امام جماعت کھڑے ہو، اور 3 محرابیں تاریخی اعتبار سے. ایک محراب سلطانی، ایک محراب عثمانی اور ایک محراب نبوی. تو 4 محرابیں. لیکن جو امام جماعت کھڑے ہوں گے وہ کھڑے ہوتے بالکل آگے آپریشنل محراب کے اندر، اور اس کی سیدھ میں باہر صحن میں ایک زمانے بورڈ لگائے گئے تھے، ہونا محاذات الامام، یہ ہے امام کے پیرلل لائن، اس سے آگے مت بڑھیں ورنہ نماز باطل ہو جائے گی. حیرت ہے 2 رکعت نماز جماعت سے پڑھانے والا اتنا معتبر ہو گیا کہ اس سے آگے بڑھو تو نماز باطل ہو جائے، اور جو امام ہو، کل ایمان ہو، متقین کا رہبر ہو، مصطفیٰ کا برادر ہو، فاطمہ کا شوہر ہو، حسنین کا پدر ہو، اس سے آگے بڑھے تو نہ نماز باطل ہوتی ہے. اللہ اکبر. یعنی خدا نے بڑا احسان کیا، کچھ بیچاروں کو بس زحمت جسمانی ہی نماز قرار دے دی کہ صلوات پڑھے محمد و آلہ. بڑی اچھی ہوتی ایکسرسائز نماز پڑھنے، ایسی نماز جو آل محمد سے آگے بڑھی جا رہی ہے. اللہ اکبر. تو یہ
ایک مقام سمجھانے کے لیے کہ لائن ڈرا کی جائے گی کہ اس سے آگے بڑھیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی. اب اگر اپنے اور آپ کے دل میں فیصلہ کرتے کہ ایک ہمارا نفس کہتا ہے ایک آل محمد کا حکم آتا ہے, اب بتائیے اپنے نفس کی بات مانیے گا یا آل محمد؟ تین مشکل. اب مجلس میں نہیں کہہ رہا, مجلس میں تو میں بھی آپ کے ساتھ آل محمد کی بات مان رہا ہوں. تین خاص حالتیں ہیں, ایک غضب, ٹھیک, ایک شہوت اور ایک دولت. ان تین حالتوں میں انسان کا فیصلہ ہوتا ہے. بڑا غصہ ہے, نفس کہتا ہے جواب دو, چپ کیوں ہو گئے؟ قرآن کہتا ہے خاموش رہو, جاہل ہے. اب قرآن سے آگے بڑھے کہ نہیں بڑھے؟ اندر سے مچل رہے, کچھ تو کہنا ہے مجھے, اس نے اتنی بات سنائی ہے. اللہ اکبر. بس خالی ایک جملہ آپ کی خدمت میں, اس کے حوالے سے میں آپ کو لیے چلتا ہوں. عنوان بصری, 95 سال کے ضعیف انسان خدمت امام جعفر صادق علیہ السلام میں آئے. اور امام سے کہتے ہیں مجھے علم عطا کیجئے. امام نے علم کے حوالے سے کچھ باتیں بیان فرمائیں ان کے لیے. ان میں سے ایک بات فرمایا, اس طرح اپنے آپ کو تیار کرو کہ اگر کوئی تم سے کہے کہ ایک کہو گے 10 سنو گے. اگر کوئی تم سے کہے ایک کہو گے 10 سنو گے تو تم جواب میں کہہ سکو کہ تم 10 کہو گے, مجھ سے ایک بھی نہیں سنو گے. اللہ اکبر. حالت غضب میں فیصلہ ہوگا کہ ہم مقدم ہوئے آل محمد سے کہ مؤخر لے. سوچئے, ایک مثال آپ کی خدمت میں ہو, اگر کوئی آپ کو روک کر کہے کہ میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں, اللہ اکبر, کیا اس کی بات سنیں؟ ہم تو خود عقل کل ہیں, ہم خود مفتی ہیں, ہم کیا اس کی بات سنیں گے؟ سرکار سید الشہداء مروان کہتا ہے مجھے آپ کو نصیحت کرنا. اللہ, امام رک گئے. امام نے نہ اسے برا کہا نہ اسے ڈانٹا. حالانکہ مولا سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ اس کے دل میں کیا ہے. ارے جو نسل پہچانتے ہوں وہ دل کا حال نہ جانتے ہوں گے, تو دل کا حال کیا, نسل کا احوال کیا, حسین سب جانتے تھے. مگر انسانیت کو سمجھایا کہ اگر کوئی نصیحت کے نام پر کوئی بات کہنا چاہے اس کی بات سن لینا چاہیے. عمل جب کرو جب سمجھ میں آئے کہ علی کی بات کر رہا ہے, اور اگر گلی کی بات کر رہا ہو تو چھوڑ دینا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. علی 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 یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو فیصلہ ان خاص حالتوں میں ہوتا ہے کہ کون مقدم ہے کون مؤخر ہے. اس آیت کے حوالے سے واقعاً بڑا مشکل کام ہے. یہاں مجلس میں بیٹھ کر میں آپ کے سامنے جو چاہیں باتیں کروں, عمل کی منزل جب آئی تو آیا میں اپنے اوپر کنٹرول کر پاؤں گا؟ کوئی سب و شتم کرے تو میں جواب میں کچھ تو کہوں گا.
اللہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر جاہل تم سے خطاب کرے تو کہو مع السلام۔ یہ کیسا سلام ہے جو سلام ودا ہے، سلام ابتدا نہیں ہے۔ تو گویا ہر سلام سلام نہیں ہوتا، دوستی کا اعلان نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی گلی والوں کو سلام کر رہا ہو تو آپ پریشان مت ہوئیے گا، علی والوں کا سلام اور ہے، ان کا سلام جہلا کا جواب اور ہے، علماء سے کلام اور ہے۔ اب آئیے باتیں مکمل کرتے کرتے آپ کی خدمت میں کہ ہم اور آپ پہچانے جائیں گے اس منزل پر آ کر کہ ایک طرف ہماری خواہش، ایک طرف سرکار سید الشہداء کا پیغام۔ واقعا جب بات یہاں تک پہنچی ہے تو ایک مولا کا فرمان سن لیجیے، ارشاد فرماتے ہیں من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوہ، جو شخص کلام کی ابتدا کرے سلام کرنے سے پہلے، فلا تجیبوہ، تم اسے جواب نہ دینا۔ مجھے بتائیے اگر ہماری اور آپ کی کچھ مفادات کے مسائل ہوتے ہیں، کچھ دوستوں کی باتیں ہوتی ہیں، خاندان کے مسائل ہوتے ہیں، ہم چاہتے جواب دیں بغیر سلام کے لیے، امام روک رہے، تو ہماری رضا اور ہے، امام کی رضا، جس نے مقدم کیا امام کی رضا کو وہ کامیاب۔ بس عزیز و شب جمعہ ہے اور سلام پر بات آ کر رکی ہے، خدا کرے کہ سلام کا موقع ملے کربلا جائے، اس کو سلام کریں جو شکم مادر سے ماں کو سلام کرتے تھے، اور کیا سلام کرتے تھے کہ صبح کی نماز کے بعد کا وقت تھا جب ام ایمن نے رونے کی آواز سنی، دوڑ کے خدمت شہزادی کونین میں آئیں، سیدہ رو رہی ہیں، یہ فرماتی شہزادی خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا نہ کرے کبھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں، کس بات نے آپ کو رلا دیا؟ شہزادی فرماتی ہیں ام ایمن یہ میرے پیٹ میں جو خدا کی امانت ہے، روز تو باتیں کرتا تھا، آج مجھ سے کہتا ہے اماں اس کا سلام لو جو پیاسا رہ گیا ہے۔ اجرکم علی الزہرا، شب جمعہ ہے رونے والو، خدا آپ سب کو کربلا مولا کی زیارت نصیب کرے۔ ایک شب جمعہ تو ایسی آئے کہ روضہ حسین کے زائروں میں ہمارا نام لکھا جائے۔ سیدہ سے عرض کرتی ہیں ام ایمن کہ شہزادی چلیں بابا کی خدمت، چل کے ان سے بیان کریں۔ فرمایا نہیں ام ایمن میں اپنے بابا کو تکلیف دینا چاہتی، انتظار کر لیتے، یہاں تک کہ ظہرین کا وقت آ گیا۔ ذرا وقت کو خیال کیجئے گا، صبح سلام تھا کہ پیاسا ہے حسین، ظہر کے بعد سلام تھا اماں اس کا سلام لے، اس کے بدن سے لباس نوچ لیا گیا۔ سیدہ نے گریہ کیا، آپ گریہ کر رہے ہیں، اگر ہم اور آپ روتے ہیں تو فاطمہ کتنا روئی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ ام ایمن گھبرا گئیں، پھر دوبارہ خدمت میں آئیں، شہزادی اب کیا ہوا؟ آپ نے پورا ماجرا بیان کیا۔ فرمایا اب تو چلیے۔ فرمایا نہیں ام ایمن اور انتظار کر لیتے، بابا کو پریشان نہیں کروں، بہت محبت تھی اپنے بابا سے۔ ہائے مغربین کا وقت بھی آ گیا، اور ہونے والو اب جو سیدہ کی چیخ بلند ہوئی نماز کے بعد تو ام ایمن پوچھتی رہ گئی، سیدہ سے بیان نہیں ہو رہا۔
فرماتی مجھ سے سوال نہ کرو ام ایمن، مجھے میرے بابا کے پاس لے کے چلو۔ بابا کے پاس جب آئی ہیں، رسول خدا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بیٹی کی آنکھوں کو دیکھا، چہرے کو دیکھا، فرماتے تھے فاطمہ زہرا کیا صبح سے شام تک روتی رہی ہو؟ میں کہوں یا رسول اللہ فاطمہ ایک دن روئے تو آپ سے برداشت نہ ہوا، آپ کے بعد فاطمہ کو کتنا رلایا جائے گا کہ خود آپ کی قبر پہ آ کے فریاد فرمائیں گی صبح علیہ مصائب۔ رونے والوں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پورا ماجرا بیان کر کے فرماتی بابا میں صبر کرتی رہی، آپ کو پریشان نہ کیا، زحمت نہ دی۔ بابا مغربین کے بعد تو برداشت سے بات باہر چلی گئی۔ اب یہ وقت یاد رکھیے گا، صبح کے بعد فرمایا تھا پیاسا حسین، ظہر کے بعد فرمایا تھا لباس جس کا نوچا گیا وہ حسین، اور مغربین کے بعد جملہ تھا ماں اس کا سلام لے جس کے بدن پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ ہائے رونے والوں، حسین کربلا میں کب سے پیاسے تھے، آپ کا لباس کب نوچا گیا، اے میرا مولا۔ رونے والوں، خدا آپ کو نصیب کرے کربلا مولا کی زیارت انشاءاللہ۔ وہاں پر ایک مقام ہے، مقام اسد و فضہ کے نام سے، مقام اسد و فضہ کے نام سے ایک مقام ہے۔ اسد کا مطلب شیر ہے، فضہ کا مطلب خاتون معظمہ ہیں، شہزادی کونین کی کنیز خاص ہیں۔ کربلا میں فضہ نے شیر کو کب بلایا تھا؟ رونے والوں پہلا جملہ یاد رکھیے گا، پہلے لاشیں پامال نہیں ہو رہے تھے، صرف یہ اعلان کیا گیا تھا گھوڑوں کے پیروں میں لوہے کے نال لگائے جائیں گے۔ اتنا شور مچا کہ فضہ کو آپ نے بھیجا، جا کے دیکھو ماں اب تو میرا بھائی ذبح ہو گیا، اب یہ شور کیوں مچا ہوا؟ فضہ نے آ کے خبر دی شہزادی دعا کرے شہیدوں کے جسم سلامت رہ جائیں۔ اماں کیا بات ہوئی؟ کیا گھوڑے دوڑائے جانے کی بات ہو رہی ہے؟ آپ مصلی پر بیٹھ گئیں، دستے دعا بلند فرمائے، گھوڑے دوڑنے کی آواز نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا جا کر دیکھی اماں۔ اماں نے باہر جا کے دیکھا، واپس آئی شہزادی، خود شکر خدا ہے کہ قبیلوں نے آگے بڑھ بڑھ کے لاشیں ہٹا لی ہیں، اب کسی لاش پہ گھوڑے دوڑائے نہیں جا رہے۔ ابھی شکر خدا فرما رہی تھی کہ اچانک کسی کے لاشے پر گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آنے لگی۔ فرمایا اماں جا کر دیکھیے کون غریب رہ گیا جس کا کوئی قبیلہ، جس کی لاش کو اٹھانے والا کوئی نہیں۔ اجرکم علی الزہرا۔ رونے والوں، اماں فضہ خیمے سے باہر آئی ہیں اور اب جو منظر دیکھا تو منہ پیٹ لیا، واپس آئی ہیں۔ کس طرح فرمائے شہزادی، سب کے لاشیں اٹھا لیے گئے تھے، ایک لاشا اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ آئے وہ غریب غریب زہرا فرزند علی ابن ابی طالب۔ اب سمجھ میں آیا، اماں سے فرمایا تھا اماں اس کا سلام لے جس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ اجرکم علی اللہ۔ رونے والوں، رونے والوں، 10 افراد تھے، 10 افراد تھے کہ جنہوں نے اپنے گھوڑے کے پیروں میں لوہے کے نال لگائے تھے، اور یہ عام گھوڑے نہ تھے، انتخاب کیا گیا تھا۔ آج بھی آپ نے یہ بہت سارے علماء سے سنا ہے کہ خاص قسم کے گھوڑے جن کے بہت وزن دار پاؤں ہوا کرتے تھے، ان کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اور جو گھوڑے دوڑانے والے تھے ان میں سے ایک ملعون کہتا تھا جب میں نے گھوڑے کو دوڑایا پسلیاں ٹوٹنے کی آواز حسین کے سینے سے آتی رہی، گھوڑے دوڑائے جاتے رہے۔ واہ غربتا۔ رونے والے بس آخری 2 جملے، آخری 2 جملے۔ وہ کون سا مرحلہ تھا جو اماں فضہ کے نام سے، شیر کے نام سے مقام کربلا میں پایا جاتا؟
کہتے ہیں کہ جب لاش حسین کو پامال کر دیا نا، اس کے بعد بھی ان کے دلوں میں چین نہ پڑا۔ یہ ملعون کہتے تھے اب اتنا اور پامال کرو کہ ذرہ ذرہ ریت میں مل کر ایسے غائب ہو جائے کہ لاشا اٹھایا ہی نہ جا سکے، نہ لاشا اٹھایا جائے گا، نہ قبر بنائی جائے گی، نہ کوئی حسین کی قبر پر آ سکے گا۔ ایسے مرحلے پر اما فضہ نے جناب زینب کبریٰ سے اجازت طلب کیا، شہزادی اجازت ہے، جا کہ جنگل کے درندوں کو آواز دو۔ آئی ہیں، آ کر آواز دی۔ ابو الحارث نامی شیر یا اس کی نسل کا شیر رہتا تھا، مولا کائنات کے زمانے سے یہاں پر رہتا تھا۔ آپ نے جا کے آواز دی، اے جنگل کے درندوں آؤ، آئے حسین کی لاش اکیلی ہے، قسم بخدا اگر فضہ آواز نہ دیتی لاش حسین کے ٹکڑوں کو مزید پامال کر دیا جاتا۔ رونے والوں، بس آخری جملہ، وہ شعر آیا ہے اور شعر کی روایت کو آپ اس مقام پر بھی پڑھیں گے جہاں پر 12 محرم کو جب یہ قافلہ 11 محرم کو لے جایا جا چکا ہے تو 12 محرم کو قبیلے بنی اسد کی عورتیں جب پانی بھرنے کے لیے آئی ہیں نا فرات کے کنارے تو برتن ہاتھوں سے چھوٹ کے گرے۔ منظر عجیب تھا، دیکھا کہ پرندے خون حسین میں اپنے پروں کو معطر کر رہے، دیکھا کہ شیر جو لاش حسین کا طواف کر رہا ہے کبھی آسمان کو دیکھتا ہے اور یاد کرتا ہے، کبھی اپنی پیشانی پہ خون حسین۔ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا شب جمعہ ہے میرے مالک، تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما۔ پروردگار شب جمعہ تو کوئی فقیر کسی کریم کے در سے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ پروردگار فقیر خالی ہاتھ آتے ہیں تبھی تو فقیر ہوتے ہیں، ہم اپنے اعتبار سے خالی ہاتھ آئے ہیں، اب تو کریموں کا پروردگار ہے، تجھے حسین جیسے کریم کا واسطہ مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما۔ پروردگار بیمار مومنین مومنات کو بحق مولا حسین شفائے کاملہ عطا فرما۔ پروردگار بہت مشکل مرحلہ تھا، پروردگار واسطہ امام سید سجاد کا کہ آقا مولا نے کیسے ٹوٹے ہوئے جسم کو دفن کیا ہوگا اور کیسے سینے پر اصغر کو لٹایا ہوگا۔ خدایا واسطہ اس میرے مولا کا جس نے دونوں جنازے اٹھائے، کربلا میں اصغر کا، زندان میں سکینہ کا۔ پروردگار واسطہ اس میرے آقا اور مولا کا، ان دونوں کا واسطہ بہن اور بھائیوں کا۔ پروردگار 6 مہینے کے بھائی کا واسطہ، 4 سال کی بہن کا واسطہ۔ پروردگار تمام تر مشکلات و پریشانیاں دور فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار وسعت رزق عطا فرما، اتنا رزق حلال عطا فرما کہ پروردگار رزق حرام کی احتیاج نہ رہے۔ میرے مالک جو ہاتھ ہمیشہ دینے والوں میں شامل رہے انہیں لینے والوں میں شامل نہ فرما۔ کبھی کسی مومن پہ ایسا وقت نہ ہے کہ صدقے کا سامان لا کے اس کے بچوں کو دیا جائے۔ خدایا تجھے یتیمان آل محمد کا واسطہ جن پہ صدقے کی روٹیاں اور کھجوریں اچھالی جاتی تھی اور رو رو کے نبی زادیاں فرماتی تھی یا اہل کوفہ و شام ان الصدقۃ علینا حرام، خدایا ہماری یہ دعا قبول فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ فرش عزا پہ آنے والے، فرش عزا بچھانے والے،
فرش ازا کا انتظام کرنے والے تمام کو امام زمان کے ناصروں میں محشور فرما. ماتم حسین